ہم لوگوں کو پیغام دیا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ سب سے استاد محترم حضرت مولانا صفی الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، صدر المدرسین مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروارہ، ہم سب کے مشفق اور مربی ہیں، روحانی باپ ہیں، والد محترم ہیں، ان کی شفقت اور محبت میں ہم لوگوں نے تشنگی کو بجھائی ہے۔ دوستو بزرگوں، تو حضرت کی خدمت میں اپنا سبق ریپیٹ کر رہا ہوں اور سنا رہا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ نبی پاک بھی، حرم بھی، اللہ بھی ایک، نبی پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، اور اتنی بڑی بات ہوتے تو مسلمان بھی ایک۔ تو جو باقی رہ گیا ہے انشاءاللہ اس کو دھیان پوروک سے سننا ہے۔ اصل میں آج کل جلسہ جلوس بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور روزانہ کہیں نہ کہیں تاریخ رہتی ہے، کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا وقت کے لیے سونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دوستو بزرگوں، انشاءاللہ مختصر سے وقت میں مختصر سی بات، مختصر سے وقت میں مختصر سی بات، شاید یہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات، شاید یہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں ہم لوگوں کو برادران وطن کی کتابوں سے بھی واقفیت ہونی چاہیے۔ کچھ نہ کچھ شنور اور کچھ نہ کچھ منظر اگر آپ اس کا یاد کر لیتے ہیں اور اگر اس کوئی سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، اگر آپ اس کو بتا دیتے ہیں تو یقین جانیے کہ وہ آپ کا غلام بن جاتا ہے، آپ کو استاد مان لیتا ہے، گرو مان لیتا ہے۔ یہ بتانا ضروری ہے۔ دوستو بزرگوں، ابھی 11 تاریخ کو دہلی کے اندر ذخیرہ اندر لوگ ہے، جانتے ہوں کہ آپ لوگ اپنے کنور مبارک سبھی لوگ دربھنگا کے بہت سے بھرے ہوئے اور اس کا نام دربھنگا ٹولہ دربھنگا جھگی رکھا ہوا باضابطہ اور پورے علاقے میں۔ تو میں وہاں گیا تھا، خاص طور پر لوگوں نے مجھے بلایا تھا، تو وہاں میں رات میں ایک جگہ نکلا، 2-4 آدمی ہمارے ساتھ تھے، ایک غیر مسلم سے بات ہوئی تو ایک ساتھی ہمارے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ چترویدی صاحب ہیں، وید گیتا وغیرہ کا گیان لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو وہ کہا کہ میں بھی بہت جانتا ہوں اور مجھے بھی سنسکرت کا بہت گیان ہے، پی ایچ ڈی کیے ہوا۔ تو بات چل گئی، کچھ باتیں ہونے لگی، تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ نماز کا شبد کہاں سے آیا؟ نماز کا سندھی وچھید کے لیے، سندھی وچھید کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جیسے عربی قیاس میں کہا جاتا ہے کہ آپ ترکیب کر کے بتائیں کہ ضرب زید عمرن، اس کا کیا فائل ہے، کوئی مفعول ہے اور کیا ہے، اس کے اندر کیا ترکیبیں ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ سندھی وچھید کر کے آپ نماز کا بتائیں۔ تو اور بھی مولانا لوگ تھے، تو ان لوگوں نے بہت گہری نظر سے تو دیکھنے لگے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے، نماز کا لفظ پورے قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ہے، نماز کا لفظ پورے قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ہے، بلکہ یہ نماز کا لفظ سنسکرت سے آیا ہے۔ نمہ کے معنی ہوتا ہے جھکنا، نمہ کے معنی جھکنا، اور اج کے معنی ہوتا ہے اجنما، وہ ایشور، وہ سرو شکتیمان پرمیشور، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، وہ اجنما ہے، جنم مرن سے پاک ہے، اس کے سامنے جھکنا اسی کو نماز کہا جاتا ہے۔ اور سندھی 3 پرکار کی ہوتی ہے، سور سندھی، وینجن سندھی، وسرج سندھی۔ سور سندھی، وینجن سندھی، وسرج سندھی، میں نے اس کو پھر تفصیل سے بتایا کہ نماز اس کے اندر باضابطہ سور سندھی پائی جا رہی ہے، دونوں کو ملا کر کے یہ نماز کا ارتھ نکلا ہے۔ نماز کے معنی ہوتا ہے کہ اس ایشور کے سامنے اپنے ماتھا کو جھکا دینا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، جو اجنبا ہے، جس کو کوئی پیدا نہیں کیا، وہ کسی کا باپ نہیں ہے
وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، وہ سب کا خالق ہے، وہ سب کا مالک ہے، وہ سب کا پالنہار ہے، وہ سب کا پروردگار ہے، وہی لارڈ ہے، وہی گاڈ ہے، وہی دھرتی اور آکاش کا بنانے والا ہے، وہی دھرتی اور آکاش اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا کریٹر ہے، سب کو بنانے والا ہے، سب کا صانع ہے، سب کا خالق ہے۔ دوستو بزرگوں، پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو معلوم ہوگا یہ ہمارے ہندو بھائیوں کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شری رام تت امرت۔ کتاب کا نام ہے شری رام تت امرت۔ اس کے اندر باضابطہ جب ہنومان جی پوچھتے ہیں کہ رام جی آپ بتائیں میں کس کی بھکتی کروں، کس کی عبادت کروں، تو وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ شری رام چندر جی کہ رام رامائے نمہ، کہ اے ہنومان سنو، جو رام کا بھی رام ہے اس کی بھکتی کرو، میری عبادت مت کرو، میری پوجا پاٹ مت کرو، بلکہ جو رام کا بھی رام ہے اس کی عبادت کرو۔ تو انہوں نے باضابطہ ہنومان جی کو سکھایا۔ ہنومان جی نے پوچھا کہ میں کیسے بھکتی کروں، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو کہا کہ سنو، پرتما تارکا چیو دھتیا ڈنڈمچیتے تیتیا کونڈلا کارکا چترتھ ارد چندرکا پنچ بندو سنیکتا اوم نتیہ جیوتی روپکا۔ سنو، پہلے نمبر پر سیدھے کھڑے ہو جاؤ یعنی قیام کرو، اور اس کے بعد جھک جاؤ یعنی رکوع کرو۔ جس طریقے سے ایئرنگ، کان کی ایئرنگ جھکی ہوتی ہے، گھومی ہوتی ہے، جس طریقے سے چاند گھوما ہوا ہوتا ہے اس طریقے سے جھک جاؤ یعنی رکوع کرو، پھر اس کے بعد سجدہ کرو، دنڈوت کرو، شاشٹانگ کرو یعنی 8 انگوں سے عبادت کرو، اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ دوستو بزرگوں، باضابطہ انہوں نے یہی نماز کا طریقہ بتایا۔ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر نماز کی عربی کیا ہے؟ اسلام میں نماز کو کیا کہا جاتا ہے؟ مؤذن صاحب پکارتے کہ نہیں پکارتے؟ 5 وقت کہتے ہیں آؤ نماز کی اور، کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، صلاۃ کے معنی نماز، تو کہتے ہیں کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کی اور، حی علی الفلاح، آؤ سفلتا پراپت کرنے کے لیے، کامیابی کے لیے آؤ۔ تم چاہتے ہو اپنی زندگی میں سکسیسفل ہو جائے تمہاری لائف، تو پھر تمہیں نماز پڑھنا ہے، اللہ کے گھر میں سجدہ کرنا ہے، اللہ کے گھر میں جھکنا ہے۔ دوستو بزرگوں، میں نے عرض کیا کہ جھکنا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، جھکنا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ اکرنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے، اکرنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ اب مر گیا ہے، ہندوستان سے قبرستان جائے گا تو نماز تھوڑی نہ پڑھے گا۔ آپ کے جسم کے اندر روح ہے، آتما ہے 22 گرام کی، تو آپ نماز پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اور باضابطہ طور پر ہمارے ہندو بھائیوں کی جو دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے شریمد بھگوت گیتا، شریمد بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 6 شلوک نمبر 10 11 12 13 14 15 سب کے اندر باضابطہ طور پر یہ بتایا گیا، یوگی ینجیت ستماتمانم رہسی استیتتہ وکاتیت چتیاتما نیراشی پریگرہا۔ یوگی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یوگی کے معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والا، تارک الدنیا فنا فی اللہ، زاہد جس کو دنیا و ما فیہا سے کوئی مطلب نہ ہو، بس اللہ کرے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اس کو یوگی کہا گیا ہے۔ اب کوئی آدمی اپنا نام یوگی رکھ لے اور ڈھونگی بابا بن جائے، لوگوں کو پریشان کرے، لوگوں کے اوپر اتیاچار کرے، لوگوں کے اوپر جرائم اور کرائم کے پہاڑ توڑے، تو وید گیتا کے انوسار وہ یوگی نہیں ہے بلکہ ڈھونگی بابا ہے۔ یوگی نہیں بلکہ کون ہے؟ ڈھونگی بابا ہے۔ اور اگر کوئی
مسلمان بھی اس طریقے سے لوگوں کو الو بناتا ہے اور کیا کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ بھی زاہد نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا وہ جہنم میں لے جانے والا ہوگا۔ اور دوستو بزرگوں رامائن کو آپ پڑھیں گے تو والمیکی رامائن میں بذاتہ لکھا ہوا ہے کہ شری متی سیتا جی وہ ایک گھیرے کے اندر موجود تھی اور شری رام چندر جی نے کہا تھا کہ لکشمن ریکھا سے باہر مت نکلنا۔ کیا کہا تھا کہ لکشمن ریکھا سے باہر مت نکلنا۔ تو ایک ایسے ہی جو ڈھونگی یوگی ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے ڈھونگی ہوتا ہے صحیح معنی میں پجاری نہیں ہوتا صحیح معنی میں دھرم گرو نہیں ہوتا ہے صحیح معنی میں وہ آکاشی پستک کا جانکار نہیں ہوتا ہے صحیح معنی میں وہ شاستر کا گیانی نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ لوگوں کو الو بنانے والا ہوتا ہے۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مائنڈ ریڈنگ کر کے کیا ہے کہ لوگوں کو الو بناتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کو وہاں سے بتائی جا رہی ہے ہم پر وہی کیا جا رہا ہے یہ الو بناتا ہے۔ دوستو بزرگوں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ تمام ہندو مسلم بھائیوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو سیتا جی کا اپہرن کس نے کیا وہ ڈھونگی سادھو تھا ڈھونگی یوگی تھا وہ لوگوں کو الو بناتا تھا۔ کہا مجھے بھیک چاہیے مجھے کیا چاہیے بھیک چاہیے کھانا چاہیے میں مر جاؤں گا میرے کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے شری متی سیتا جی کو انہوں نے کیا کیا وہ لکشمن ریکھا سے نکال دیا اور جب وہ بیچاری بھیک دینے کے لیے آئی اس کا اپہرن کر کے لے کے فرو ہو گیا بھاگ گیا بضابطہ طور پر۔ دوست بزرگوں اس لیے ایسے سادھو سنت سے ایسے باباؤں سے ایسے جنگا اور مولویوں سے آپ کے جو ایمان پر حملہ کرے آپ کی جو جان پر حملہ کرے آپ کی جو جیب پر حملہ کرے ایسے سے بچ کر کے رہنا ہے۔ اللہ والوں سے تعلق جوڑنا ہے اللہ والوں سے قریب رہنا ہے۔ اللہ والے جو علماء کرام ہیں اس کو دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے ان کی صحبت میں بیٹھنا بھی ثواب کا کام ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء علماء کرام انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھے آپ بد کی صحبت میں مت بیٹھو بد کا ہے انجام برا بد کی صحبت میں مت بیٹھو بد کا ہے انجام برا بد نہ بنے تو بد کہلائے بد اچھا اور بدنام برا بد نہ بنے تو بد کہلائے بد اچھا اور بدنام برا۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے علماء کرام کی صحبت میں بیٹھے ان کی خدمت کریں ان کے دل سے دعائیں لیں یہ آپ کے لیے کامیابی ہے۔ دوستو بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ شریمد بھگوت گیتا کے اندر بھی بتایا گیا کہ جو آدمی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ بھی عبادت کرے پاک صاف ہو جائے صاف ستھرا ہو جائے اور کہے کہ دھیرن کی پاک کھال بچھا لے یا پاک صاف کپڑا بچھا لے اور ایشور کا دھیان پیدا کرے۔ اور بضابطہ طور پر شریمد بھگوت گیتا کے ادھیائے نمبر 18 اور شلوک نمبر 65 کے اندر کہا گیا من منا بھومد مگد مجیان مام نمسکرو مام نمشیسی سبیم سے براتی جانو پیریاسی میں جائے لوگوں سنو من منا اسی ایشور کی طرف من لگاؤ اسی ایشور کی طرف دھیان لگاؤ اسی اللہ کے لیے مراقبہ میں بیٹھو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ کہو گے تمہارے ہردے سے پاپ دھل جائے گا تمہارے اندر سے گناہ دھل جائیں گے اور کہے کہ اگر اس کو یاد نہیں کرو گے تو تمہارے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی دنیا کی نجاست اور غلاظت بیٹھ جائے گی۔ یہ بتایا گیا کہ من منا بھو مد بھگد مدیان امام نمسکرو اور اسی کی کیا ہے کہ بھکتی کرو اسی کے سامنے نمسکار کرو۔ آج کل ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ماسٹر ڈائریکٹر اسپیکر یہ سب بھی نمسکار کرتے ہیں یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے قرآن حدیث میں حرام ہے۔ اور شریمد بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 18 شلوک نمبر 65 کے اندر بھی کہا گیا کہ اسی کو نمسکار کرو۔ اگر کوئی کسی کو نمسکار کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے
جھکنے والا ہوں، لیکن جھکنا کس کے سامنے ہے؟ ایک اللہ کے سامنے ہے۔ میرا لڑکا ہے تو وہ بھی دو چار کو شروع کیا بھی ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اسکول میں ایک ٹیچر نے کہا کہ سر کو جھکا کر کے نمسکار کرو، سر کو جھکاؤ، سر کو جھکا کر کے نمسکار کرو، آداب کرو۔ تو میں اس کو تھوڑا سا بتا چکا ہوں، تو کہا کہ یہ بتائیے کہ سر کہاں ہے، اوپر ہے کہ نیچے ہے؟ سر کہاں ہے؟ اوپر ہے کہ نیچے ہے؟ اوپر ہے، اور سب سے اوپر ہے۔ سر کہاں ہے؟ سب سے اوپر ہے۔ تو سر کو سب سے اوپر والے کے سامنے جھکانا چاہیے۔ سر کو کہاں جھکانا چاہیے؟ سب سے اوپر والے کے سامنے جھکانا چاہیے۔ اور وہی شلوک جو ہے وہ سنا دیا دوستو بزرگوں، ان کی بولتی بند ہو گئی۔ یہ ضرورت ہے کہ آج ہم اسلام کا پیغام ہر کچے پکے گھر میں پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ نماز کا لفظ یہ کیا ہے؟ اس سنسکرت سے آیا ہے۔ نم، کپڑا نم ہو گیا یعنی بھیگ گیا، گیلا ہو گیا۔ فارسی میں نم کے معنی بھیگنا ہوتا ہے۔ اور کیا ہے کہ آنکھیں نم ہو گئی یعنی آنکھ آنسو سے بھر گئی۔ یہ سنسکرت میں نمک کے معنی جھکنا ہوتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، کچھ نہ کچھ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے دھرم کی باتیں بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ یہی جہالت کی وجہ سے مسلم بچیاں شرک اور کفر کی دلدل میں پھنس گئی ہے، جہنم کا اپنے آپ کو ایندھن بنا لیا ہے۔ تو آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے دین اسلام کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، حدیث کو سیکھیں، اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے اپنے ہندو بھائیوں کی کتابوں سے بھی باضابطہ واقف ہو۔ اور علماء کرام کی نگرانی میں حضرت مولانا مفتی ابو بکر صاحب قاسمی باضابطہ مجھے بتایا کہ بیٹا اب اس چیز کو عام کرو۔ تو ان کے حکم پر ان کی نگرانی میں میں نے آن لائن 6 ماہی دعوتی تربیتی چترویدی کورس زوم ایپ پہ شروع کیا۔ اس پہ شروع کیا زوم ایپ پہ 6 ماہی، اور ہر ایک کے لیے عام کر دیا گیا۔ باضابطہ اس میں 12 کتابیں 10 کتابیں باضابطہ اس میں پڑھائی جاتی ہے۔ جو حافظ ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے ہیں، ان کو 2 کتاب اشترا کرنا پڑتا ہے، اور ان تمام علوم سے اختصار کے طور پر واقف کرایا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں کی گئی ماشاءاللہ۔ 1 درجن علماء کرام، مفتیان کرام، اس میں کچھ ڈاکٹر بھی ہیں، کچھ انجینئر بھی ہیں، سب لوگ پڑھ رہے ہیں اور فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو، علم حاصل کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے جتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو اس لیے علم حاصل کریں، علم کو پڑھیں، علم کو سیکھیں، علم حاصل کریں۔ علم حاصل کریں گے تو ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے گا، ہمارا پروردگار ہم سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلے ہی لفظ میں پڑھنے کا حکم دیا کہ ہمارے بچے پڑھیں گے تب اچھے بنیں گے، نہیں پڑھیں گے تو جاہل رہیں گے۔ ریڈر، ریڈ کے معنی پڑھنا۔ جب ہمارے بچے ریڈر بنیں گے، ریڈر تب بنیں گے اچھے لیڈر، تب بنیں گے اچھے لیڈر۔ اور ریڈر نہیں ہوں گے، جاہل لیڈر بن جائیں گے، اگیانی بن جائیں گے، تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم سب کو لے ڈوبیں گے۔ دوستو بزرگوں، اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اور ماشاءاللہ کہا جاتا ہے کہ مرد پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے۔ ایک مرد پڑھا، ایک فرد پڑھا۔ اور ہمارے ساتھی مشفق و مربی حضرت مولانا ابو الحسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ایک درخت لگا دیا ہے جامعہ فاطمہ للبنات کے نام سے، جس کے پھل کو آپ لوگ ابھی یہاں دیکھیں کہ کتنے اچھے اچھے پھل آپ کو نظر آئے۔ کہیں کہ تعرف الاشجار باسمارها، تعرف الاشجار باسمارها، کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم لوگ ماشاءاللہ دعائیں اور تقریر کے لیے جاتے ہیں، ہم لوگوں کے استاد کی دعا ہے، ہم لوگوں کے استاد کی محنت ہے۔ دوستو بزرگوں، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ لوگ ان کا تعاون کریں، ان کے مدرسے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، جیسے بھی ہو، جس
جس طریقے سے بھی ہو، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کے واسطے مدرسوں کی مخالفت نہ کریں، اللہ کے دشمن نہ بنے۔ کیسے کیسے دشمن، فرعون، قارون، نمرود، ہارون علیہ السلام کے جو مخالف تھے، موسیٰ علیہ السلام کے جو مخالف تھے، کیسے کیسے تھے، شداد، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ دوستو بزرگوں، اس لیے مدرسے کا تعاون کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ یہی دینی ادارہ ایک دن رشتے جہاں ہوگا، انشاءاللہ یہی دینی ادارہ ایک دن رشتے جہاں ہوگا۔ جامعہ سیدہ فاطمہ للبنات، یہی دینی ادارہ ایک دن رشتے جہاں ہوگا۔ یہاں سے پڑھ کے جو نکلے گا وہ فخر زماں ہوگا، یہاں سے پڑھ کے جو نکلے گا وہ فخر زماں ہوگا۔ کریں گے رشک حافظ و قاری زمانے کے، کریں گے رشک حافظ و قاری زمانے کے، مثالی ہوگا وہ بچہ جو یہاں پڑھ کر جمع ہوگا، مثالی ہوگا وہ بچہ جو یہاں پڑھ کر جمع ہوگا۔ دوستو بزرگوں، اس لیے مہمان رسول ہیں وہاں پڑھنے والے طلباء کرام، مہمان رسول ہیں وہاں پڑھنے والے ہمارے بچے، وہ مہمان رسول ہیں وہاں پڑھنے والے ہمارے جتنے بھی، چاہے غریب گھرانے کے ہو چاہے مالدار گھرانے کے ہو، جو بھی بچے ہیں جو بھی بچیاں ہیں، ان کے قدموں کے نیچے باضابطہ فرشتے اپنا پاک پڑ بچھا دیتے ہیں۔ اس لیے عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد جب وہ دعائیں مغفرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے مدرسے کا مخالف نہیں بننا چاہیے، مسجدوں کا مخالف نہیں بننا چاہیے، علماء کرام کا مخالف نہیں بننا چاہیے، حفاظ کرام کا مخالف نہیں بننا چاہیے۔ باضابطہ طور پر جتنا آپ سے جو ہو سکتا ہے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں، اور دینی مدرسوں کی خدمت کرنا یہ تو خوش نصیب لوگوں کا کام ہے۔ دینی مدرسوں کی خدمت کرنا یہ خوش نصیبوں کا کام ہے۔ تو ہمارا گھر پکا ہو، مدرسہ کچا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر میں ایئر کنڈیشن لگ جائے، مدرسے میں پنکھا بھی نہ لگے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو بزرگوں، تو آپ اپنے گھر کی جس طریقے سے فکر کرتے ہیں اسی طریقے سے انشاءاللہ جامعہ سیدہ فاطمہ للبنات کی بھی فکر کرنی ہے۔ اگر آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے، آپ کچھ دے نہیں سکتے، تو جو اہل خیر حضرات ہیں ان کو آپ کہیں کہ یہ مدرسے کا آپ تعاون کر دیجئے، ہمارے گاؤں کا مدرسہ ہے، اس کا آپ تعاون کر دیں، جو ہو سکتا ہے آپ اس میں دے دیں۔ دوستو بزرگوں، اس سے دینے والے کو جتنا ثواب ملے گا آپ کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہا ہے الداعی الی الخیر، جو نیک کام کی طرف دعوت دینے والا ہو، جو نیک کام کی طرف راستہ بتانے والا ہو، اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ثواب نیک کام کرنے والے کو ملتا ہے۔ وَلَا يُنْقَصُ عَلَىٰ ذَلِكَ شَيْئًا، اور اس پر کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو اللہ ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ ایسا مالک و خالق ہے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات، سارے چرند پرند درند، ساری مخلوقات ایک سب سے کھڑے ہو کر کے اللہ سے مانگنے لگے، اور اللہ تعالیٰ سب کی حاجتوں کو پوری کر دے، سب کی ضرورتوں کو پوری کر دے، سب کو عطا فرما دے۔ تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ جتنی کمی کیا ہے، کشتی کو اب سمندر میں ڈالے تو پانی کی کمی سمندر کو ہو جائے، اتنی بھی کمی سمندر میں اللہ تعالیٰ کا جو خزانہ ہے اس میں کمی نہیں ہوگی۔ دوستو بزرگوں، اس لیے دینی اداروں کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، سنو تمہارا پروردگار کیا ہے، معزز ہے، مکرم ہے۔ جو پڑھتا ہے اللہ اسے معزز کر دیتا ہے، جو پڑھتا ہے اللہ اسے مکرم کر دیتا ہے، جو پڑھتا ہے اللہ اسے آگے بڑھا دیتا ہے۔ لہذا تم شوق سے کالج میں پڑھو،
پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرچ پہ جھولو، لیکن ایک بندہ عاجز کی بات رہے یار، تم اپنی حقیقت کو اور خدا کو نہ بھولو، تم اپنی حقیقت کو اور خدا کو نہ بھولو۔ دوستو بزرگوں، تو ہم پڑھیں UPSC JPSC نیٹ یہ سب کا ایگزام میں مقابلہ کریں، امتحان دیں اور قاعدے سے پڑھیں، قاعدے میں فائدہ ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ ہم 20 نمبر لائیں گے، 30 نمبر لائیں گے، ادھر ادھر دوڑاتے رہیں گے، بڑا بڑا موبائل لے کر کے رات بھر ادھر ادھر گھومتے رہیں گے، اس سے آپ قوم کے لیے کیا ہوں گے؟ بوجھ بن جائیں گے۔ قوم کے لیے کیا ہوں گے؟ بوجھ بن جائیں گے۔ آپ جاب لیس نہیں، نوکری دینے والے بنے، نوکر نہ بنے۔ آپ جب محنت سے پڑھیں گے تب ایسا ہوگا۔ تو یہ 20 نمبر 30 نمبر نہ لائیں۔ آپ کہیں ایک تھوڑا سا میتھ میں کراس لگ گیا ہے، اس میں تھوڑا سا یہ ہو گیا، یہ بہانہ بازی مت کریں۔ دوستو بزرگوں، آپ 100 میں 100 نمبر لائیں۔ APJ عبدالکلام سنگھرش کر کے اخبار بیچ کر کے کہیں کہ میزائل مین بن گیا، بنا کہ نہیں بنا؟ پوری دنیا میں بھارت کو شکتیشالی بنا دیا ہے کہ نہیں؟ تو آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی بن سکتے ہیں، کوئی چیز آپ کو رکاوٹ نہیں آئے گی۔ موبائل کا یوز نہ کریں، موبائل اس کو نیم کو نکال دیں گے تو بن جائے گا وبال، موبائل کے لنک کو نکال دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ وبال۔ 1973 میں اس کا باضابطہ ایجاد ہوا تھا۔ 1973 میں 2 کلو اس کا وزن تھا، پھر اس کو دھیرے دھیرے دماغ لگا کر کے کیا ہے اس کو کم کیا گیا، اتنا کم کر دیا گیا ہے کہ آپ جیب میں لے کر کے ٹہلتے ہیں تو سونے سے پہلے موبائل کو بند کر دیں، استغفار کریں، اللہ کو یاد کریں، وضو بنا کر کے سورہ ملک سورہ سجدہ پڑھ کے سنیں، آپ کا IQ لیول بڑھ جائے گا، آپ کا IQ لیول بڑھ جائے گا، دماغ ٹینشن سے مکتی پا جائے گا، دماغ آپ کا تیز ہو جائے گا۔ دوستو بزرگوں، تو موبائل کے مطابق آپ نہ چلیں بلکہ اپنے مطابق آپ موبائل کو چلائیں، موبائل سے فائدہ اٹھائیں، موبائل سے گندی سندی ادھر ادھر کی تصویریں مت دیکھیں بلکہ کچھ اچھی چیز دیکھیں۔ علماء کرام جس کو آپ پہچانتے ہیں، جس کو آپ جانتے ہیں، ان کی تقریر سنیں۔ اب ایسے یہاں وہاں کی سنیے جو کہے کہ خود گمراہ ہے اور دوسرے کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ کی خدمت کریں، ادھر ادھر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر میں اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ ماں باپ کو دیکھنا یہ حج مقبول کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے استاد کی خدمت کریں، اپنے امام صاحب، اپنے مؤذن صاحب، اپنے مدرس صاحب کی خدمت کریں، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ دعا دیں اور جب ہم خدمت کریں گے اور اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو گناہوں سے انشاءاللہ دور رہیں گے۔ انشاءاللہ مہربان کام پر عمل کریں گے نہیں کریں گے؟ تو باتیں تو بہت ساری ہیں، پھر کل اور بھی پھر سفر میں نکلنا ہے۔ اس سے پہلے ارریہ پورنیہ ہوتے ہوئے دربھنگا دلی سب پورا ہوتے ہوئے سفری سفر چل رہا ہے۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے ہماری بھی گاڑی چل رہی ہے، ہم بھی چل رہے ہیں، تو دعا کرتے رہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی صحیح سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو بھی صحیح سلامت رکھے اور اس پروگرام کو قبول اور مقبول فرمائے۔ بس ایک شعر سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہاں کی مٹی کو طیبہ کو دھول کر دے میرے مولا، کہیں آمین۔ یہاں کی مٹی کو طیبہ کی دھول کر دے میرے مولا، آمین۔ یہاں کے افراد کو پابند رسول کر دے میرے مولا، آمین۔ یہاں کے افراد کو پابند رسول کر دے میرے مولا، آمین۔ مہک جائے دمک جائے جہاں سے کنور والے گزرے، مہک جائے دمک جائے جہاں سے کنور والے گزرے، ہر ایک کو ایسا مدنی پھول کر دے میرے مولا، ہر ایک کو ایسا مدنی پھول کر دے میرے مولا، آمین یا رب العالمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔